بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 268 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترون خریدتے ہیں، بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی سی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم، اور نہ دیکھے گا الیہ ان کی طرف نظر رحمت سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کرتے ہوئے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے محبت کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہے، عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تیسری بات، نہ ہی رعایت کی نظر سے انہیں دیکھے گا۔ چوتھی بات، ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک۔ بزرگان محترم، آپسی معاملات میں وعدہ بھی ہوتا ہے اور عہد و معاہدہ بھی ہوتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ وعدہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو تمہاری رقم لوٹا دوں گا، یہ وعدے کی مثال ہے۔ اور عہد و معاہدہ فریقین میں سے ہر ایک کی جانب سے ہوتا ہے، دونوں گروہ یا دونوں آدمی ایک معاہدہ کرتے ہیں جس پر قائم رہنے کی ذمہ داری دونوں پر ہوتی ہے۔ اور عہد ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کی بات بھی کہی گئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ اور دوسرا عہد و پیمان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، عہد چاہے اللہ سے ہو یا اس کی مخلوق سے، بہر صورت عہد کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد تھا کہ وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اس عہد کو یہودی علماء نے اپنی عوام سے چھپایا اور اس عہد کو بدل بھی دیا۔ یہ یہودی علماء اپنی عوام سے اس معاملے میں رشوت بھی لیتے تھے، گویا وہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں حقیر معاوضہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم پر 5 وعیدیں بیان کی۔ پہلی وعید یہ بیان کی کہ ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری وعید یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تیسری وعید یہ لی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور چوتھی وعید یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ اور 5ویں وعید یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے بدترین جرموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔